بڑی دیر میں آئے گی. بڑا لمبا وقت سنا تھا, ابھی ابھی سوئی تھے, ابھی قیامت آ گئی. ہذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے, جس کی قبر میں سکون ہے, جس کی قبر میں راحت ہے, جس کی قبر میں اطمینان ہے, اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا, من مرقدنا, ابھی مجھے جگا دیا. یہ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے. سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا, لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا, ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی. اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے. قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو, سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے. اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے, مرنا بھی انگریز کے طریقے پہ ہے. میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے, جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لو کھڑا رہے. اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا, حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے, سب دیکھتے ہیں, پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے, چیلن دل کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے, تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی ہے اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں, خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا, یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا. یہ حسن نہیں ہے یوں ہی مر رکھا ہے سرخی پاؤڈر, مصنوعی حسن بنا رکھا ہے, اور جب جائے گا تو تمہیں پھر پتہ چلے گا. قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا, دن کو للکارا. اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب سمجھ میں آئی بات. خدا کا وعدہ بھی سچا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. آ گئی واقعی یار, قیامت آ گئی. ان حالات میں صفیں بن جائیں گی, جماعتیں بن جائیں گی, طبقے الگ الگ بن جائیں گے, الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے. ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا. ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا, ایک امتی بھی نہ ہوگا. اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی, سب سے زیادہ میری امت ہوگی. قربان جاؤں, اللہ غنی, کس طریقے کا محبوب, کس طریقے کا نبی, کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم بے قدرے ہیں, ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں. اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے, اپنے اپنے
مزاج اور اعمال کے مطابق. زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا. حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا. دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی, چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی, ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی. پہلے سارے مل کر کھڑے ہوں گے, ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر, ایک اعلان ہوگا قیامت میں, ایک ندا آئے گی, ایک آواز آئے گی, ایک اعلان کیا جائے گا, آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آؤ بدماشوں, چوروں, ڈاکوؤں, حرام خوروں, الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے. آج باپ اگر کمینہ ہے بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں, بیوی اگر حرام خور ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, الگ ہو جاؤ, ہنس جاؤ, دفاع ہو جاؤ, چکھے پیو, الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز کہیں گے, پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, بالکل دور ہٹ جاؤ, تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے. تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا, تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا, اور ظالمو تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا. نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان, جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو, پرواہ نہیں کرتے. کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کرے. حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے, نہ چھیڑو, چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا, یہ مالک کا اختیار ہے, جس کا بندہ ہے وہی بنا کے دے گا, اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اگر تعزیرات پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے. تعزیرات خداوندہ, تعزیرات الہی کے خلاف چلو گے, قبر میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے. کوئی مذاق ہے؟ اللہ کا دین کو خداوند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں کیوں لے کر کے بھیجا؟ کیا ضرورت تھی؟ کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے, شادیاں بھی جانتے تھے, دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے, پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے؟ یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی, جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے, سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو, کرو سجدہ میری ذات کو, جھکاؤ اپنی پیشانی, میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گا, امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, سارے کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی او لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو, کرو سجدہ میری ذات کو, جھکاؤ اپنی پیشانی, میری چوکھٹ پہ اپنی زمینیں یاد رکھو. ایک تجلی آئے گی, ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ, سارے لوگ جھک جائیں گے,
سب سجدے میں پڑ جائیں گے. یہ میری بات نہیں، 29ویں سپارہ سورۃ نون والقلم کا ترجمہ دیکھ لینا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ پائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نہیں جھکنے پائیں گے. خدا کہتا ہے جھک نہیں سکیں گے، امتیاز ہو جائے گی. یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے، یہ ہے وہ اذان سن کے گھر میں رہنے والے، یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے، علیحدہ کر لیے جائیں گے. آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے وارنٹ لیے پھر رہی تھی، کس قدر دوڑتا ہے، ممبروں کے پاس جاتا ہے، پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، میری پتہ کراؤ کیسا وارنٹ ہے، کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے، کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں، کتنا فکر ہوتا ہے. ماں کیسی بیٹا روٹی کھا لینا، اماں تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا، انہوں نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی ہے، میری جان نکل رہی ہے، پولیس مجھے تلاش کر رہی، میرے وارنٹ آئے ہوئے ہیں. پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے، موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں. پولیس والے کی شام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صبح کو چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم جس دن موت نے پکڑ لیا ترنت آ جائے گی، تو چھوٹ نہیں سکتا. کیا انداز ہے ہم لوگوں کا زندگی گزارنے کا، وہ زندگی گزرا کرتی ہے. ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہی نہیں لگتی، اور نماز میں نہ آؤ اکیلی اللہ سائی بے نیاز ہے، آپ پہ بخشیشی، آپ پہ اللہ سائی تو تیرا ماما لگ جائے آج آپ پہ بخشیشی، نہ ان کی نور پہ آپ پہ بخشیشی. جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے، سڑتا ہے، مرتا ہے، اور میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا، خدا تو غضب نہیں آتا، میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا. تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، میرا کہنا نہیں مانتی، خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا، میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا، پیے بھی میرا، پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا. ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی، کہاں دے دی، کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے، آنکھیں نہیں لگتی. میں آدھا دن آنکھیں نہیں رات ہے، میں آدھا رات آنکھیں نہیں دن ہے، میرے آنکھیں نہیں لگتی. تیرے آنکھیں تیرے مچ نہ لگے تیرے کو پڑھا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، اندر زور لہا سکتا ہے، اندر کپڑے کھس سکتا ہے. اور خدا دا آنکھ بندہ نہ مننے، خدا ان کو پکڑ کے جہنم کی بھاگ نہیں کھا سکتا. یہ تو بکواس کی گل ہے. انصاف مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا، اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل. اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے رسولوں کو الگ کرے گا، اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اور عیسیٰ
کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، اور میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَقَالُوا مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں سائیں، نہیں جی نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ فرماتے کہ نہیں۔ قالوا، کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، جو کچھ بھی کرتے رہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ نہیں کیسے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے۔ یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا۔ پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں، قبر کا پتھر مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں، دونوں ماں بیٹے کو خدا الگ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم، لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا سے قسم جگر پھٹ جائے۔ کیا تم نے کہا، قلت للناس، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے و امی، میری اماں کو، الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، یہ تم نے کہا تھا؟ جو میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے۔ یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو۔ تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہوں نظر نہیں آندے۔ جگہ پڑھنا جان دے جوان نے، انہوں نے جاسوسی کے رسالہ کی فرصت نہیں۔
شان کبریائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں، یہ نہیں. فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. اہم قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بالحق. میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلته فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، نیاز تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم کا اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے. حکومت کی بات پر ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا. خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا، ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں. مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، یہ تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی. بچہ کہتا ہے ابھی تو 3 مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے تو کبھی جا کے موت آئے گی. اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے. نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت آئی، آیا بلاوا آیا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، یہ جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ کی دل خاک ڈالی جائے گی. یہ تیرے رشتے دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید بڑا کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھوڑنے کی کوشش کریں گے. جن سے آج پیار ہے، ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے دیکھا وہی خامن ہے، بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے. تو وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں،
دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان